بہت سی چیزوں کے ہم خود ذمہ دار ہیں، اپنا قصور ہے ہمارا۔ ہماری پوزیشن، ہماری حالت یہ ہے کہ اگر پتہ چل جائے نا کہ کل پٹرول مہنگا ہونے والا ہے تو ہم سارے کے سارے روڈوں پر احتجاج کرنے کے بجائے فوراً پٹرول پمپوں کی جانب ہماری گاڑیوں کا رخ ہوتا ہے کہ اپنی گاڑیوں کی ٹینکیاں فل کروا لیں۔ کتنے دن ان ٹینکیوں کو استعمال کریں گے؟ کتنا وقت وہی جو ہمیں کچھ سستا ملا آج کے دن پٹرول، کتنے دن اس کو استعمال کریں گے؟ آخر کل پرسوں اس سے اگلے دن یقینی بات ہے دوبارہ اسی مہنگے داموں چیز لینی ہے۔ ہماری تو پوزیشن یہ ہے۔ کون ذمہ وار ہے؟ کون ذمہ دار ہے اس بات کا؟ ہم ہیں ذمہ دار۔ پچھلے دنوں میرا ایک دوست بتا رہا تھا، کہتے کہ میں نے کلر لیا جو بالوں کو کالا کرتا ہے، پنک بلیک روز، کہتے کہ اس کی قیمت 140 پرنٹ ہے، لکھی ہوئی ہے۔ صحیح بات بتا رہا ہوں آپ کو، 140 اس کی قیمت لکھی ہوئی ہے ڈبی پہ۔ جب میں نے کہا کہ کتنا ریٹ ہے، اس نے کہا کہ 180 ہے۔ دکاندار کہتے 180 ہے۔ میں نے کہا بھائی یہ 140 لکھا ہوا ہے، 180 کس چیز کا؟ اس نے کہا میری مرضی، میری چیز ہے، میری مرضی، پرنٹ نہ دیکھو، میرے کال کو دیکھو، میری بات کو دیکھو، میں مالک ہوں اس کا، میں 180 لوں گا۔ یہ ہے ہماری پوزیشن۔ دوسروں کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ اب یہ بندہ کہتا ہے، دوست کہتا ہے کہ میں اس سے بحث کرنے لگا، مجمع ایک اکٹھا ہو گیا، اس پورے بھرے مجمع میں کوئی ایسا نہیں تھا جو میرے ساتھ ہو کر اس کے خلاف بات کرے۔ سب مجھے کہہ رہے تھے کہ بھائی اگر آپ کو یہ چیز یہاں پر مناسب داموں نہیں مل رہی تو 7 دکانیں وہیں سے لے لو۔ یعنی جس طرح کہتے ہیں نا کہ تجھے یہ وارے نہیں آ رہا تو آپ کیوں اس سے جھگڑا کر رہے ہیں، کیوں اس سے لڑ رہے ہیں؟ چھوڑو اس کی چیز، اس کو واپس کر دو۔ آپ کو اگر 140 کی دوسری دکان پہ مل جاتی ہے وہ چیز، وہاں سے لے لو۔ کیوں لڑائی کر رہے ہو؟ کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ کیوں بحث کر رہے ہو؟ کون قصوروار ہے اس کا؟ اس نے کہا کہ 140 کا 40 روپیہ اضافہ، 180 روپیہ لوں گا۔ وجہ؟ اس نے کہا میری مرضی۔ یہ حالت ہماری ہو چکی ہے۔ کون ذمہ دار ہے اس بات کا کہ مہنگائی ہے، ظلم ہے، ستم ہے؟ کچھ نہیں، ہم قصوروار ہیں، ہم ذمہ دار ہیں۔ اگر اعمال دیکھے جائیں، ہمارے اعمال ستھرے نہیں ہیں۔ اگر ہماری غیرت کو دیکھا جائے تو ہماری غیرت ختم ہو چکی ہے۔ ہم احتجاج کے، ہم غلامی والے لوگ ہیں، غلامی کو قبول کرنے والے لوگ ہیں، احتجاج ریکارڈ کرنے والے نہیں ہیں۔ جو ہمیں قانونی اخلاقی ہمارا فرض بنتا ہے، ظلم کے خلاف مثبت پیرائے میں احتجاج ریکارڈ کرنا، یہ ہمارا حق ہے۔ میں آپ کو کسی چیز کی طرف برانگیختہ نہیں کر رہا، صرف اتنی عرض کر رہا ہوں کہ بہت سی چیزوں کے قصوروار ہم ہیں، چشم پوشی کر جاتے ہیں۔ پھر کل کو جب وہ چیز بڑی طوفانی انداز میں ہمارے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے وہ چیز، تو ہماری آنکھیں پھر کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، بلکہ پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ جی ہاں، جب آپ نے اولاً اس کا راستہ نہیں روکا تو پھر اس نے تو تیزی کے ساتھ، پورے طاقت کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ آنا تو تھا۔ تو میرے عزیزو، میں اور آپ بہت سی چیزوں کے ہم قصوروار ہیں۔ اولاد سے جرم ہوا، ماں نے بھی چشم پوشی کی آنکھیں بند کر لیں، باپ نے بھی آنکھیں بند کر لیں۔ تیرا بیٹا ہے، نئی شوز لے کر آ گیا ہے، او بھائی نہ تیرے باپ نے لے کر دیا نہ تیرے بھائی نے لے کر دیا، ماں کہے کہ بیٹا تو کہاں سے لایا؟ کوئی پتہ نہیں ہے۔ مسجد گیا، وہ وہیں سے شوز لے کے آ گیا گھر۔ ماں کو پتہ ہے، باپ کو اگرچہ نہیں پتہ تھا، باپ کو بھی معلوم ہو جائے تو ماں کہتی ہے، باپ کہتا ہے بس اس کو چھپا لو، دوسروں کے سامنے نہ اظہار کرنا۔ جب یہی پوری طاقت کے ساتھ کل کو چور بن کے آتا ہے، رہزن بن کے آتا ہے اور پوری طاقت کے ساتھ آتا ہے، تو پھر کف افسوس ملتے ہیں، اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔